بزرگوں اور پیارے بھائیوں، 50 سال پہلے یہ بات تھی کہ لوگ بھاگ جاتے تھے، اعلان سن کر کے بھاگ جاتے تھے. ہاں، بات جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا، ہم بس جماعت والے ہیں. اب ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ 50 سال والی نظر نہیں چلانی ہے. آ جاؤ اطمینان سے لوگوں کو نماز پڑھنے دو، کیونکہ ہماری دعوت ہی اعمال کی ہے. ہاں، خالی خود نکلنے کی دعوت نہیں ہے، یہ نکلو. ہماری دعوت تو اعمال کی دعوت ہے. تو مسلمان کو کیا ہے کہ اسلامی اعمال اس کی زندگی میں آئے، جان مال صحیح خرچ کرے. یہ مطلب ہے. پک جاتے تھے. اب یہ چیز قابل اصلاح ہو گئی کہ جلدی نہ کرے لوگوں کو بلانے میں، کہ اطمینان سے نماز پڑھو کہ ہماری دعوت سے اعمال زیادہ ہو جائیں. اب تو پروگراموں کی وجہ سے اعمال کم ہو گئے. ہاں، کیونکہ اصل تو اعمال ہے، فرائض ہیں، نوافل ہے، مستحبہ. انٹانے سے تھوڑا ملیشیا گئے تھے ابھی پچھلے دنوں، مغرب کے بعد. ابھی لوگوں ایک رکعت شاید سنتوں کی پڑھی ہوگی لوگوں نے. ایک بزرگ آ گئے، آ جاؤ بھائی، ایک رکعت. پھر میں پہنچ گیا وہاں اور میں نے ان کی یہ بات سنائی جو آپ کو سنائی. میں نے کہا 50 سال پہلے یہ بات تھی کہ بھائی لوگ بھاگ جاتے تھے. ہاں، تو ایک آدمی ہمارا ہم یہاں دروازے یہاں کھڑا کرتے تھے پہلی صف میں، دوسرا آدمی وہاں کھڑا کرتے تھے. یہ بہت خوب یاد ہے. یہ ہمارا بٹھاتا تھا، بھائی 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 بھائی. وہ روکتا تھا کہ بھائی مت جاؤ، بیٹھو. مولوی محمد عمر صاحب کہتے دیکھو، جب اس سے جوتا پکڑے اس سے پہلے اس کو سمجھا. وہ جوتا پکڑ لیا اس نے ہاتھ میں تو گھوڑے پر سوار ہو گئے، اب نہیں روکے گا. ایسی ہدایت دے دی جاتی تھی. کیوں کہ کام نیا تھا، لوگوں کا مزاج بھی نیا تھا. تو ابھی وہ 50 سال والے پہ نہیں چلانی ہے، تو کیا ترقی ہوئی. بلکہ اب تو کہنا ہے اچھی طرح ساری نمازیں پڑھے پھر بات کریں گے. جی ہاں، ہاں. الٹا یہ ہوا ہے کہ اعمال کم ہو گئے. جی ہاں، ہماری دو قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک تو ہماری جماعت کے لوگ آتے ہیں، ایک شہر کے نمازی آتے ہیں. تو جو شہر کے نمازی آتے ہیں وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ نہیں پڑھتے. وہ 8-9 رکعت پڑھ کے آ جاؤ بھائی، حیات صحابہ ہوگی، آ جاؤ بھائی حیات صحابہ. حیات صحابہ تو صحیح اس لیے کمیشن کاٹ لے رہا ہے. ہاں، ہوتی ہے اصلاح. نماز میں بھی اصلاح ہوئی ہے. نماز میں پہلے سلام کرنا جائز تھا، بات کرنا جائز تھا. اصلاح ہوئی کہ اب کوئی بات نہ کرے، اب بات نہ ہوئی. اس طرح روزوں میں بھی کہ جب تک جاگو وہاں تک کھاؤ، جب سو جاؤ پھر کھانا بند کرو. پھر اس کی اصلاح ہوئی، پھر جب کھاؤ صبح صادق تک. جی ہاں، تو اس لیے وہ 50 سال والی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آمادہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرو، کیونکہ تو دعوت اعمال کی ہے، خالی نکلنے کی نہیں ہے. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری محنت اور دعوت کا مقصد وہ تمام باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ کہا کہ ہماری دعوت کا مقصد جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ہے اس کام کا مقصد.
باقی طریقہ یہ کار ہے، پھر نکلو 3 دن نکلو 40 دن نکلو، یہ اس کو طریقہ کار کہتے ہیں کہ ایک کام کا طریقہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. جیسے علاج میں طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھئی تم یہ گولیاں کھانا، کہ نہیں گولیوں سے کام نہیں چلے گا، تمہیں انجیکشن لینا پڑے گا، کہ انجیکشن میں تمہیں آپریشن کرنا پڑے گا. تو گولی ہو، یہ سب صحت کا یہ کار ہے. طریقہ کار میں فرق کرنا چاہیے. جب طریقہ کار صحیح ہوگا تو آدمی مقصد پر پہنچے گا. جی ہاں، تو ہمارے کام کا صحیح مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بن جائے. اس کو اتباع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے. ہاں، اتباع وہ تو دین کی مذہب کی اصلی چیز ہے. ساری محنت کی سے یہی غرض ہے کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جائے، کیونکہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. جی ہاں، یہ مقصد ہے. جی ہاں، کہ زندگی میں یہ چیز آئے کہ اتباع کہ یہ اصل ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اور استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ نقل و حرکت ہے کہ زندگی اتباع والی بن جاوے، اپنی خواہشات میں سے نکل جاوے اور اتباع پر آ جاوے. تو اصل نکلنا خواہشات میں سے ہے، گھروں میں سے نہیں. گھروں میں سے نکلنا آسان ہے، بہت لوگ پھرتے ہیں اور دنیا دیکھتے ہیں. ہاں ایسے ہیں، فرصت ہے، پھر چلو. تو ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو کسی کام کے لیے پھرتے ہیں. ہم کسی کام کے لیے پھرتے ہیں. کہ وہ کیا کام ہے؟ کہ وہ کام یہ ہے کہ ہماری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے. کیونکہ آدمی کو قبر میں حضور ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو زندگی صحیح ہے تو کوئی کہے تو میرا نبی ہے، یہ تو میرا نبی ہے، یہ تو میرے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لایا ہوں، میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے محمد رسول اللہ. کیا ایمان والا جواب دے گا؟ میں نے قرآن شریف محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی بن جائے. اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہیں، ہم قرآن کے چھوڑتے ہیں اپنے اولاد کے لیے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہم پر چھوڑ کر کے گئے ہیں. اس لیے اس امت کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ اپنے نبی کے کام کی وارث ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ یہ کرنا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جی ہاں، کیونکہ آخرت میں جا رہے ہو. آدمی کسی ملک میں رہتا ہے تو اپنے وطن میں گھر نہیں بناتا. کہ اپنے وطن میں گھر نہیں ہے تو کہ خدا نہ خواستہ حالات ملک میں پھر کہاں جاؤں گا. ہاں، اس لیے یہ دعوت دی کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے تو تم اپنی آخرت بناؤ، دنیا سے آخرت بناؤ. اس کو دین کہتے ہیں کہ دین کی دعوت ہے. دین کا مقصود ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. یہ حدیثوں میں ہے کہ دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. کہ فنا ہونے والی چیز سے دوسری فنا والی چیز بنا رہا ہے. چھوٹے بچے ایک غبارہ، پھر دوسرا غبارہ نہیں بڑے بڑے لیلے پیلے. تو
تو ایک غبارہ تھا، پھر دوسرا غبارہ بنایا وہ جو کر کے، تو کچھ نہیں، جو پہلا ہے وہ دوسرا، یہ کچھ نہیں۔ اللہ فرمایا نادان ہے، ہاں، یہ فنا ہونے والی چیز سے فنا ہونے والی چیز بنا رہا ہے، جی ہاں، چھوٹنے والی چیز سے چھوٹنے والی چیز بنا رہا ہے، ہاں، اس لیے کہ یہ نادان ہے۔ عقل مند کون ہے کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بناوے، ہاں بھائی، تاکہ یہ باقی رہے، فائدہ رہے۔ کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اور لوگ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی عمر بڑھ جائے، نہیں تو یہ خراب ہو جائے گی، کرتے نہیں کرتے؟ یہ فنا ہونے والی چیز کو بچاؤ کے رکھ دیتے ہیں، ہاں ہاں، تو کیا ایسے یہاں بھی کرو کہ جو اسے فنا ہونے والی ہے اس کو فنا نہ ہونے دو، جی ہاں، اس کو باقی رہنے والی بناؤ، رہنے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو کہا تمہاری دنیا اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر لگے گی تو وہ بھی باقی رہے گی، یہ دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا کو اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر لگاؤ تو اللہ تو باقی رہنے والا ہے، تو تمہاری یہ دنیا بھی باقی رہے گی، یہ دعوت دی ہے کہ اپنی فانی سے باقی بناؤ، یہ عقل مند ہے۔ من دان نفسہ وعمل للموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، حدیث شریف میں ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ آپ لوگ مشینوں پر قابو کرتے ہو نہیں کرتے؟ فاس ہے، سلو ہے، چالو ہے، بند ہے، یہ سب کرتے ہیں، مشینوں پر قابو کرتے ہیں۔ تو جس طرح مشینوں پر کرتے ہو اپنے اوپر قابو کرو۔ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہو رہا ہو وہ کرو، جس سے ناراض ہوتا ہے وہ مت کرو، موت کے بعد کام آنے والا ہے وہ کرو، موت کے بعد نہ کام نہ آئے وہ مت کرو۔ یہ قابو کرنا کا مطلب ہوا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یا باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے، تو اللہ باقی رہنے والا ہے، اس کی نسبت سے جو کیا ہے وہ باقی رہے گا، اللہ رکھیں گے کہ جو نیکی اللہ کے لیے کی ہے اللہ اس نیکی کو باقی رکھے گا، اس کو بڑھائے گا۔ جیسے گوٹری ڈالی ہے تو اللہ بڑا کر درخت بنا دیتا ہے، نہیں بتا وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے، وہ درخت ہر سال پھل دے، ایسا تو ایسے ہی کہ جو کام اللہ کے لیے ہوا، جو عمل اللہ کے لیے ہوا، اللہ کے رکھیں گے اور اس کا پھل دیتے رہیں گے۔ اس کی مثال یہ زمین ہے کہ زمین میں گوٹلی ڈالی تھی، اب وہ برسوں تک وہ پھل دیتا ہے، وہ درخت، ہاں، لگانے والا مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کھاتی ہے پھل کو، جی ہاں، کہ ہمارا بن لگایا تھا، دادان لگایا تھا۔ یہ مثال ہے آخرت کی۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کام میں لگاوے، اور موت کے بعد جو کام آوے وہ عمل آج کرے۔ یہ عقل مند کی نشانی بتائی، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ جو وہ ایسا نہ کرے جانے، ہاں، اس لیے دنیا کے لیے جمع کرنے والے کو دنیا کے لیے جمع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مالدار بننے کے لیے دنیا جمع کرے کہ میں مالدار ہو جاؤں، جیسے آج ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے کہ مالدار بننے، جی ہاں، یا کہ میں مالدار ہوں، یہ نادان ہے، ہاں، کیوں کہ خبر نہیں، یا تو مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا وہ خود مال چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی دونوں بات، دونوں خطرے ہیں، یا تو مال ہاتھ میں سے چلا جاتا ہے،
ہاں دنیا ہے یا یہ خود چلا جاتا ہے وہ جمع کرنے کا؟ ہاں تو یہ نادان ہوا کہ مالداری کے لیے مال جمع کیا. یہ مال مالداری کے لیے نہیں جمع کیا جاتا. مال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. یہ فرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. کرے گا پیسے سے کھانا کھائے گا, ننگا ہے تو کپڑے پہنے گا, گھر نہیں ہے تو پیسے ہوں گے تو مال زندگی کا ہے. یہ فرمایا ہاں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. فالمال نعم المعونہ, کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ نے زندگی کو سہارنے کے لیے اور زندگی کو گزارنے کے لیے مال دیا ہے, تو زندگی کو اس مال میں گزارنی بھی ہے, اور اس مال چونکہ یہ سہارا ہے تو اس مال سے دوسرا پہلو کہ یہ امانت ہے. تو امانت ہونے سے کیا تقاضا ہے کہ امانت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ نعمت وہاں خرچ ہوگی جہاں اللہ راضی ہو. یہ امانت کا تقاضا ہے کہ جو نعمت ہے وہ وہاں خرچ ہوگی جہاں اللہ راضی ہو. جہاں اللہ ناراض ہے وہاں خرچ کرنے کے لیے یہ نہیں دی ہے. یہ امانت کا لیے یہ نعمت ہے, یہ امانت ہے. تو مولانا محمد یوسف یہ فرماتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اس غلطی میں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ جان مال ہماری ہے, وہ اللہ کی ہے اور بطور نعمت کی دی ہے. اور جب نعمت ملے تو کیا تقاضا ہے کہ نعمت ملے تو یہ تقاضا ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرو. یہ ہوتا ہے نعمت کا یہی تقاضا ہے کہ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو تم اس کے شکر گزار بندہ بنو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب. یہ مشہور دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعوت بھی ہے, تبلیغ بھی ہے اور دعا بھی ہے, مگر مسلمان سیکھتے نہیں. ہاں جی ہاں, حالانکہ تبلیغ تو سیکھنے کے لیے, خالی پھرنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو چلتا پھرتا مدرسہ ہے. جی ہاں, چلتا پھرتا جیسے مدرسے ہوتے ہیں نا, ہاں ایسے ہی چلتا پھرتا مدرسہ ہے کہ صحبتوں میں دین سیکھو. جیسے کتابوں سے دین سیکھتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے, تو سب تو کتاب نہیں پڑھیں گے, یہ صحبتوں سے سیکھو. ہاں تو میں اس کے حضور سے دعا مانگ رہے کہ وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب. اے اللہ آپ نے مجھے وہ چیز دی ہے جو میں پسند کرتا تھا. مثلا کہ آپ نے مجھے وہ چیز دے دی جو میں پسند کرتا تھا. اب میری آگے تمنا یہ ہے, درخواست یہ ہے کہ جس طرح مجھے آپ نے یہ پسند کی ہوئی, میری پسند کی مجھے دے دی, اگلا میرا تقاضا آپ سے یہ ہے کہ یہ وہاں خرچ ہو جاوے جہاں آپ پسند کریں. سمجھ میں آئی نا بات, کہ جیسا مجھے خوش کیا ہے نعمت دے کر, میں نعمت ایسے استعمال کروں کہ میں آپ کو خوش کروں. اس کو شکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نعمتوں کو وہاں خرچ کیا کہ نعمت دینے والا خوش ہو گیا. جس طرح اس نے نعمت دے کر ہم کو راضی کیا, ہم ان نعمتوں کو وہاں خرچ کریں گے کہ جہاں وہ خوش ہو جائے. یہ دعا مانگی ہے. دعا کیا مانگی ہے؟ رہبری کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی اور رہبر ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جو نعمت مجھے آپ نے دی ہے میں اس سے خوش ہوں. دین اللہ سے لو اور اللہ کے نام پر لگاؤ, اللہ سے لو اللہ کے نام پر لگاؤ, اللہ سے لو اللہ کے نام پر لگاؤ. اس کو دین کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ ہاں, اور اللہ سے لے اور غلط لگاوے یا غلط طریقے سے لے, کہ یہ بغاوت ہے. یہ کیا ہے کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے. غلط طریقے سے لیا, غلط طریقے سے مال کو خرچ کیا, ہاں کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے. سمجھ نہیں بات؟ ہاں
اس لیے اپنے دعا مانگے کہ جو نعمت مجھ کو دی ہے میں خوش ہو گیا، اب وہ نعمت وہاں خرچ ہو جاوے کہ جہاں آپ خوش ہو جائیں۔ یہ دعا مانگی ہے، وہ دعا کیا مانگی ہے؟ رہبری کی ہے کہ نعمتوں کو وہاں خرچ کرنا جہاں سے اللہ خوش ہو جائے، مال کو وہاں خرچ کرنا جہاں سے اللہ خوش ہو جائے۔ ہاں سمجھ میں آئی نا بات؟ دین سیکھنا میرے بھائیوں اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے باخبر تو رہیں کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو کیا ذمہ داری ہے، تندرستی دی ہے تو کیا ذمہ داری ہے، اولاد دی ہے تو کیا ذمہ داری ہے۔ ہاں اسی کو تو دین کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اسی کی دعوت ہے۔ دعوت خالی نکلنے کی دعوت ہے کہ نہیں، نکلنا تو اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے کہ اس راستے میں نکلو گے سمجھنے کے لیے تو سمجھ جاؤ گے، پھر جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے گا، جان مال کا ہاں آخرت والے بن جاؤ گے۔ کیا والے بنو گے؟ آخرت والے بنو گے، تو پھر اپنے جان مال سے اپنے آخرت بناؤ گے۔ ہاں یہ اصلی دعوت ہے۔ جی ہاں، نہیں تو کہ نہیں تو مال وبال بنے گا، مال عذاب بنے گا، مال عذاب بنے گا، اور اولاد وبال بنے گی جو وہ بگڑ جائے گی تو۔ جی ہاں جو وہ وبال بنتی ہے، بوجھ بنتی ہے۔ جی ہاں، اور مال، یہ مال عذاب بنتا ہے، کیوں کہ مال کا استعمال صحیح نہیں ہوا، مال کا استعمال صحیح نہیں ہوا، اس لیے مال عذاب بنا۔ اس لیے جان مال کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے جاننا یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ پھر بشارت ہے، کیا بشارت ہے؟ کہ تم مال خرچ کر کے غریب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے کہ تم مال اللہ کے نام پر خرچ کر کے غریب ہو جاؤ گے، کہ نہ، اللہ کے نام کام پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے غریبی نہیں آئے گی، ہاں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل اپنی شان سے دے گا۔ اللہ بیپاری نہیں ہے کہ گن کے دے، وہ تول کے دے۔ بیپاری تول کے دیتا ہے، گن کے دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا نفع سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کو نفع سامنے نہیں ہوتا، بلکہ بندے کو اپنے فضل سے دیتا ہے، بندے کو اپنے فضل سے دیتا ہے۔ جی ہاں، اپنا اللہ کا تو سب کچھ ہے، اللہ تم سے کیا کمائے گا؟ اس لیے فرماتے تھے کہ تو ایک صحابی سے کہا کہ تو خرچ کر اللہ کے نام پر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا، تو لوک مت کر، نہیں تو اللہ لوک کرے گا۔ یوں کہا، ہاں کہ تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ انفق ينفق علیک، تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ پھر اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو اپنے کیا نے گھوٹلی سے درخت بنا دیا، وہ درخت سے ہر سال پھل آتا ہے، ایک گھوٹلی سے۔ تو اللہ بہت دینے والے ہیں، تو اس لیے یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے اللہ کو راضی کرو تاکہ آخرت بنے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں یہ دعوت ہے کہ مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی ساری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے، وہ اسے ضائع اور برباد نہ کرے، بلکہ اس کے خرچ کرنے کے طریقے سیکھے۔ جیسا دنیا میں دوسرے ہنر سیکھتے ہیں کمانے کے لیے، سیکھتے ہیں ہنر، ہاں تو ایسے جان مال کو اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے سیکھے، اس طریقے سے خرچ کروں کہ اللہ سے فائدہ اٹھاؤں۔ یا ہنر سیکھ کر کے آدمی لوگوں سے ہنر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ تم اللہ سے فائدہ اٹھاؤ، کہ اللہ سے فائدہ اٹھانا کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے اسے اللہ کو راضی کرو تو پھر اللہ اور دے گا۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے غریب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، کہا کہ میری امت غریب ہو جائے دین پر لگانے سے، کہ مجھے تمہارے غریب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میری امت غریب ہو جائے گی، بلکہ فرمایا تمہارے پر دنیا پھیل جائے گی۔ دنیا جیسے آج ہے کہ دنیا پھیل گئی لوگوں کے اوپر، لوگ مال ہے بہت لوگوں کے پاس کہ تم پر دنیا پھیل جائے گی۔ یہ خبر دی ہے تمہارے دنیا آوے تو اپنی آخرت بناؤ، یہ پیغام ہے اپنی دنیا سے اللہ الدار الآخرہ، یہ دعوت ہے۔ تو پھر کھوٹ میں نہیں رہے گا، کھوٹ میں نہیں رہے گا، دنیا سے آخرت بنائی، اور آخرت ہمیشہ کے لیے بنتی ہے۔ جب بنتی ہے تو ہمیشہ کے لیے بنتی ہے، بگڑ رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے بگڑتی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ہماری زندگی آخرت بنانے کی زندگی ہے کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بناویں۔ ہاں، یہ دعوت ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ ہاں، تبلیغ اسی کی ہے کہ ہر مسلمان اپنی دنیا سے کیا بناوے؟ آخرت بناوے۔ دنیا اللہ نے اس کو دے دی ہے، قسمت کی دنیا مل جاتی ہے ہر ایک کو، اس کی مقدر کی روزی، اس کی مقدر کی عمر، یہ اسے کیا بنانا ہے؟ یہ دعوت ہے۔ کیوں کہ ہم آخرت کے مسافر آخرت میں جا رہے ہیں، آخرت میں جا رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی آخرت کا مسافر ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر آخرت کی طرف شروع ہو گیا۔ آج بچہ 2 دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، سال بھر کا ہوا، 10 سال کا ہوا، کا ہو گیا ہے، نہیں چلتے تو سفر آخرت کا ہے وہ۔ پھر ایک دن اپنا سفر ختم ہو جائے گا اور اپنی جگہ اتر جائے گا، جیسے مسافر ہے کہ اپنا شہر آیا تو اتر گیا۔ تو کہا تو آخرت کا مسافر ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر شروع ہو گیا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ باتیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ دعوت ہے ہمارے پاس کہ مسلمان اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ ہاں، یہی دعوت ہے کہ مالی طاقت دی ہو، جانی طاقت دی ہو، اس سے اپنی آخرت، یہ نادانی ہے۔ یہ حدیثوں میں کہ دنیا سے دنیا بناوے، یعنی دنیا سے مالدار بنے، اور کچھ نہیں، کہ یہ نادانی ہے۔ کیوں کہ بات رہے گی نہیں، نہیں ہے وہ رہے گی نہیں، تو ایسی چیز بناوے جو رہے۔ اگر دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکام دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں؟ احکام دیے ہیں کہ جب زندگی اللہ کے حکم پر آئے گی تو آخرت بنے گی، اور زندگی اللہ حکموں سے کٹی ہوئی ہے تو حکم ٹوٹ جائیں گے اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، تو حکم بھی ٹوٹے اور زندگی بھی ختم۔ اس لیے اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ سب سے پہلے ایمان بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اپنا ایمان طاقتور کرو۔ ایمان تو ہے ہمارے پاس باپ دادوں والا، الحمدللہ ایمان ہے، لیکن کوئی باپ دادوں والی بات پر گزارا نہیں کرتا بلکہ اس کو آگے بڑھاتا ہے کہ بھائی میرے باپ کے زمانے میں یہ گھر تھا تو وہی رہتے ملا ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ جی ہاں، اسے بڑھاؤ۔ اس لیے آخرت بنانے کے لیے پہلی دعوت کہ اپنا ایمان بناؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ ایمان بنانے کا مطلب یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ ہاں، کیوں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ لوگ چاہے کتنے شور مچائیں لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ہاں، آسمان میں خدا کی خدائی ہے، دوسرا خدا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔
یہ خدا ہے، زمینوں میں وہی خدا ہے، اس کی چلتی ہے، حیات موت اس کے قبضے میں ہے، سب چیزیں اس قبضے میں۔ دن چھوٹے اللہ کرتا ہے، رات بڑی کرتے ہیں، پھر رات چھوٹی کرتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو موسموں کہ جس طرح موسموں میں ایسے حالتوں میں بھی کہ اللہ کسی کے حالات کو تنگ کر دیں گے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیات بھی، موت بھی، سب چیزیں۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہو وہ کرو۔ اس لیے اپنے ایمان کو بڑھانے سے، اپنے ایمان کو طاقتور کرنے سے آدمی ایمانی کام کرے گا۔ جیسے بدن کو طاقتور بنانے سے آدمی بدن والے کام کرتا ہے۔ پھر کمزور ہے، سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، اب دوا ہوئی تو اب طاقت، اب سیڑھی چل نہیں پائی۔ تو بدن کی طاقت سے بدن والے کام بنتے ہیں، ایمان کی طاقت سے ایمان والے کام کرے گا۔ ہاں، اور ایمان میں کمزوری ہے تو فرائض غائب ہو جائیں گے، حرام میں پڑ جائے گا، کیوں کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان میں قوت آتی ہے تو اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں، حرام سے بچتا ہے، دین کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت کا اثر ہے کہ جب ایمان میں طاقت آئی کہ یہ حرام ہے کہ اس کو نہیں کریں گے، اور یہ فرض ہے کہ وہ کریں گے، اور یہ دین کا تقاضا ہے کہ کریں گے۔ ہاں، اس لیے ایمان کی دعوت ہے، ایمان میں طاقت پیدا کرنے کی بات ہے کہ کیا فرائض ادا ہو جائیں، حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے، اور دین کا جو بھی کام ہو، جو بھی تقاضا آوے اس کی پورا کرنے والے بنے۔ کیوں کہ ہم دین ہمارے لیے ہے اور ہم دین کے لیے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے ایمان بنانے کی ہے۔ مولانا اجلاس صاحب اس کام کو کہتے کہ ایمانی تحریک ہے، یعنی ایمان کو حرکت میں لانا، ایمان کو بڑھانے کا یہ کام ہے۔ پھر ایمان بڑھے گا تو ایمان والے کام بھی بڑھیں گے۔ جی ہاں، اور ایمان کم ہو جائے گا تو ایمان والے کام بھی کم ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ جی ہاں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اس کی رحمت کا امیدوار بننا، یہ ضروری ہے۔ یہ ڈر پیدا ہوگا تو نافرمانی سے بچے گا، رحمت کا امیدوار ہوگا تو اللہ کی اطاعت کر کے دعا مانگے گا، کیونکہ امیدوار ہے۔ اس لیے پہلا کام اپنے ایمان کو بنانا، دوسرا اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا، کیونکہ اللہ سے لینے کا راستہ عبادت ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی زور بزور سے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ چوری چھپے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ تو اللہ سے لینے کا کیا راستہ ہے کہ اس کی عبادت کرنے سے ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد لیں گے۔ یہ ہے نا، یہ سبق دیا ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ مدد کرے گا، وہ تمہارے کام بناوے گا۔ ایسا نہیں ہے اللہ سے لینے کا کہ زور بدور سے لے سکتے، یہ نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا ایسا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مدد کریں گے، تیری عبادت کریں گے، لیں گے۔ غیر خدا کی عبادت نہیں ہوتی اور غیر خدا مدد بھی نہیں کرتا۔ یہ دوسرا کام ہوا کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنی عبادتیں صحیح کرو۔ اپنی عبادتیں، کیوں کہ اللہ کی جو مدد آئے گی وہ عبادتوں کی وجہ سے آئے گی۔ عبادتیں خراب ہوئی ہے تو کہ مصیبتیں آئے گی۔ ہاں، جب عبادتیں خراب ہو جاتی ہے یا عبادتیں ٹوٹ جاتی ہے زندگیوں میں سے تو مصیبتیں آتی ہیں۔ حالات اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتے ہیں، حالات بگاڑ کر سزا دیتے ہیں۔ اصلی سزا تو آخرت کی ہے، دوزخ، جنت، وہ تو موت کے بعد۔ دنیا میں سزا حالات بگاڑ کر، اور دنیا میں انعام حالات بنا کر کہ اللہ ان کے حالات بنا دیں گے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے تو ان کے حالات بن گئے، اور اللہ ان سے ناراض ہے کہ ان کے حالات بگاڑ دیں گے۔ اس کو ادنا درجے کی سزا کہتے ہیں۔ اعلیٰ وہ تو موت کے بعد ہے، اس کی وہاں اپیل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ادنا ہے کہ جب لوگ دین بگاڑیں گے تو اللہ ان کے حالات بگاڑیں گے، ان کے حالات بگڑ جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، کیوں کہ انہوں نے دین بگاڑا ہے۔ اور جب یہ دین بنائیں گے تو اللہ ان کے حالات بنا دے گا۔ جیسے مدینہ کے لوگ لڑتے رہتے تھے، دشمنیوں کی آگ برسوں چل رہی، اور دین آیا تو انہوں نے دین کو اپنایا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن گئے اور آپ کو مدینے لائے کہ ہمارے یہاں آؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری دشمنیاں ختم کر دی، ورنہ تم تو آگ لگ رہی تھی. اور پھر سب کچھ دیا. تو حالات کا انعام ہے یہ. کیوں کہ وہ دیندار بن گئے تو حالات ٹھیک ہو گئے، جب دیندار نہیں تھے تو حالات برے تھے. یہی دستور ہے اللہ کا، یہی دستور ہے کہ حالات کا علاج یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کہ رونا روتے نہیں، کہ حالات کا علاج یہ ہے کہ اپنا دین صحیح کرو. تو پھر اللہ اپنے قدرت سے ان حالات بگاڑے ہیں، اپنے قدرت سے بنا دیں گے. جی ہاں، معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ بتایا، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو دین اسی لیے ہے کہ اسے دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں، اور یہ مدد غیب میں ہے، سامنے نہیں ہے. اس دکان میں آپ مال لینے جاتے ہیں تو مال سامنے ہوتا ہے کہ یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. سامنے نہیں ہوتا، وہ دکھانے لاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، دیکھنا مفت ہے. کہتے ہیں تاجر کہ دیکھو، دیکھنا مفت ہے، پسند آئے تو لینا، نہیں تو کوئی بات نہیں. تو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا دکھا کر دی جاتی ہے اور آخرت سمجھا کر دی جاتی ہے. دنیا دکھا کر، وہ آپ کو سیمپل دکھائے گا، اور آخرت کہ آخرت کو سمجھا کہ حالات تمہاری دنیا آخرت کے دین سے ٹھیک ہوں گے، دین ہوگا تو حالات بدل جائیں گے. یہ بات سمجھائی جا رہی، دکھائی نہیں. دیکھنا کا وقت تو موت کے بعد ہے. تو فرمایا دنیا دکھا کر، آخرت سمجھا کر. اس لیے اللہ کی بات سمجھنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اللہ کی بات سمجھنی ہے اور سمجھ کر کے اس پر اپنی زندگی ڈالنی ہے تاکہ نتیجہ آئے. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا. مددوں کا، کامیابیوں کا وعدہ ہے مسلمانوں کے لیے. تو جب ہمارا معاملہ صحیح ہوگا اللہ سے تو وہ وعدہ، اور معاملہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہ وعدہ رک جائے گا. اور جتنے ہم دیر کریں گے اتنا وہ وعدہ پورا ہونے میں بھی دیر لگے گی، اور جتنا ہم جلدی کریں گے وعدہ بھی اتنا جلدی پورا ہوگا. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ وعدے کو رکھا ہے کہ اپنے کو یہ جلدی کریں گے تو ہم جلدی دے دیں گے، یہ دیر کریں گے تو ہم بھی دیر کریں گے. وعدہ خلافی تو ہوگی نہیں، جو وعدہ کہ وہ تو اللہ پورا کرے گا. سمجھ میں نہیں بات؟ اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے کام میں آگے بڑھو، اللہ کے کام میں جلدی کرو تاکہ وعدہ پورا ہو جائے. جتنا اللہ چاہتے ہیں وہ ہو گیا تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا. لین دین ہے اللہ سے. جیسے دکانوں کا مال لیا، نہیں، بغیر مال کے کوئی مال دے گا؟ ہاں، نہیں دے گا. لین دین تو اللہ سے ہمارا لین دین ہے کہ ہم کام کریں گے اللہ وعدہ پورا کرے گا، ہم کام کریں گے اللہ وعدہ پورا کرے گا. ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ ہے، ہمارے ساتھ اطمینان اور سکون کا وعدہ ہے، ہمارے ساتھ عزت کا وعدہ ہے کہ ہم عزت دیں گے، ہم سکون چین دیں گے، ہم مدد دیں گے، ہم برکت دیں گے. یہ سب وعدے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ان کو برکتیں دیں گے، ان کو وعدہ ہے. آسمان سے بھی برکتیں دیں گے، زمین سے بھی برکتیں دیں گے. کیا ایسا برکتوں تو ہوگی، برکتوں کی. ہاں، یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. قُلْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان والی، یقین والی، تقوی طہارت والی اپنی زندگی بناوے تو ہم اس کو آسمان کی برکتیں بھی دیں گے اور زمین کی برکتیں بھی دیں گے. ہاں، یہ الگ ہے. بدلہ جو ملے گا وہ الگ. یہ تو برکتیں ہیں، برکتیں کہ بدلہ سے اوپر، کہ پہلے برکتیں دیں گے. ایمان کی وجہ سے اللہ برکت دیتا ہے، اور برکت دینے سے ان کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں اللہ نے برکت کر دی تو مسئلہ آسان ہو گیا، مشکلات حل ہو گئی. پھر بدلہ کہ وہ تو آخرت میں دیں گے. مسلمان کے لیے دو انعام، برکت اور بدلہ دونوں. یہ برکت یہاں دیں گے، ان کے مالوں میں، ان کی جانوں میں، ان کے اولادوں میں، ان کی زندگیوں میں، تاکہ ان کے مسائل آسان ہو جائیں، تھوڑے اسباب سے کام بن جائے. برکت
کہ تھوڑے اسباب سے کام بنے. ہاں، اور برکت اٹھ جاتی ہے تو الجھنیں کھڑی ہوتی ہے، بہت خرچ ہوتے ہیں اسباب اور کام نہیں بنتا. ہاں، اسباب بہت خرچ ہوئے اور کام نہیں بنتا. کیوں کہ برکت. اس لیے ایمان کی وجہ سے اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے برکتیں آتی ہے. ایمان کی وجہ سے، ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں. مسلمان کو اللہ برکت دیتا ہے اور بدلہ تو موت کے بعد دے گا. وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے گا اور بڑا چڑھا کے دے گا. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ ایمان کا تقاضا ہے ہمارا کہ ہمارا ایمان ترقی کرے اور ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کو اوڑھیں. ایمان کے تقاضوں کو اوڑھیں کہ ایمان کا رسول کے حکموں کا پابند کرو. ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس کی ذاتی زندگی کے لیے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. سمجھے نہیں؟ یہ ذاتی زندگی کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اور دین کے کاموں کا پابند کرو کہ یہ طریقہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے. اور ایک کہ اجتماعی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ سب مل کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنو. یہ مدد ایک آدمی سے نہیں ہوگی، مدد مل کے ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے دین کے مددگار بنو. دین کے مددگار کے لیے اجتماعیت. ہاں، یہ مل جل کے دین کر کے مددگار بنو. کیسے محنت کرو کہ اپنے لیے بھی دین آسان ہو جاوے، دنیا والوں کے لیے بھی دین آسان ہو جاوے. یہ محنت مل جل کے کرنے کی ہے، جماعتیں بنا کر کرو. اکیلا نہیں ہوتے. اکیلا کیا کرے گا؟ تو نصرت اجتماعی چیز ہے، سب کے اوپر ہے. یہ سب کرو. کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اپنے دین کے مددگار بنو. یہ حکم ہے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، مدد کرنے کا بھی حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں چلائی ہیں. ایمان کی وجہ سے عبادتیں بھی چلائی کہ نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ایمان کی وجہ سے کہ اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی مدد، ایسے محنت کی جس کی وجہ سے لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جاوے اور دین ترقی کرے. یہ دونوں کام اللہ نے نہیں بناؤ کہ کوئی فریضہ باقی نہ رہے. ہاں، جو چیزیں فرض کی ہیں اللہ نے وہ پوری ہو جائے اپنی ذاتی زندگی میں. اور عمومی زندگی میں ایسے محنت کرو کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو. جماعتیں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دین سمجھاتے تھے. حضور کے زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے تھے کہ جو مسلمان تو ہیں مگر انہوں نے حضور کو نہیں دکھائے. کیوں کہ آپ کی جماعتیں گئی، انہوں نے ان کو مسلمان بنایا. آئٹم دنیا میں نہیں ہے بڑی آئٹم ہے اپنے نفع میں. جی ہاں، ایسے یہ دین کا کام، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. پھر دین کی نصرت کرنا، دین کی دعوت دینا، یہ ایک بڑی کمائی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ راستہ بتایا ہے کہ اپنے دین پر قائم بھی رہو، اپنے دین کے مددگار بھی بنو. قائم بھی رہو، کیونکہ دین کی مدد کرنے کا یہ مطلب ہے خود دیندار بنو اور دیندار بن کر دوسروں میں دین آوے اس کی محنت کرو. تو اس محنت کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائے گی. پکی بات ہے. مسلمان دین کی محنت پر آئے گا تو یہ مصیبتیں ختم ہو جائے گی، برکتیں آئے گی، مصیبتیں ختم ہو جائے گی. جی ہاں، یہ پکی بات ہے. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. سن کر خوش ہو جاتے ہیں. برکت جب آئے گی جب عمل میں آوے. ہاں، اس لیے میرے بھائیو اس کو عمل میں لانا ہے، پھر اللہ خود دکھائے گا. جیسے کہ وہ محتاج مر گئے، وہ قرضدار مر گئے نا، انہوں نے بہت کھلایا. ہاں، وہ جو ان کو سخاوت کی دعوت دیتے تھے کہ سخی بنو. انصار سے کہتے کہ سخی بنو. کیوں؟ اللہ نے ان کو دیا تھا. کسی کے پاس نہ ہو تو اس کو سخی بننا کہہ سکتے؟ کچھ ہے نہیں، کیا سخی بنے گا؟ کہ تم کو اللہ نے دیا ہے، سخی بنو. ہاں، تو وہ خرچ کرتے تھے. کیا
تو خرچ کرتے کرتے وہ مالدار ہو گئے کہ اللہ نے خوب دیا ان کو. اللہ کا راستہ یہ ہے، لینے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ دے گا. ٹھیک کہ تم خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرو، تم لگاؤ، اللہ تم پر لگائے گا، تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ سارے وعدے ہیں. اس لیے یہ کام ہے میرے دوستوں کہ اس کام کو سیکھیں کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کام. ایک تو زندگی کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، کمانا، شادی، مکان، وہ ضرورتیں. نہیں تیرے بچے کیا کھائیں گے، اور یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت خود اس کو تیار کر لیتی ہے. ہاں، لیکن اس کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ غیبی کام ہے آخرت کا. اس لیے اس کی دعوت دینی پڑتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، ہاں اس کا راستہ بنانا پڑتا ہے. تو یہی کام ہے نصرت کرنا کہ اسے لوگ سمجھیں گے، نصرت ہوگی، اور دین کے اعمال زندگیوں میں آئیں گے، اور ان کو جتنا نفع ملے گا ان کی، ہاں وہ سمجھ اس کا ایسا دین زندگی میں جائے تو فائدہ. آنکھوں میں آنکھوں کا دین، کانوں میں کانوں کا دین، زبان میں زبان کے، مال میں مال کا دین، دین زندگیوں میں آوے. یہ دعوت ہے کہ اس محنت سے یہ ہوگا کہ دین زندگیوں میں آئے گا، سیکھ کر سمجھ کر دوسروں کو دعوت دے کر کہ اپنے زندگی میں آئے گا. پہلا انعام یہی ہوگا کہ کام کرنے والوں کو اللہ دیندار بنائے گا. کام کرنے والوں کو اللہ چاہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی اور ان کو دیندار اللہ بنا دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اس کا ارادہ کرو کہ اس کو یہ کرنا ہے، اس کو کام بنا کر کرنا ہے. ہاں اب بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ شوق سے بات سنی ہے، اطمینان سے بات سنی ہے.